ویلکم بیک ناظرین. سلسلہ وہیں گفتگو شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کیا تھا. رضی صاحب کچھ فرما رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جو شہروں کے اندر غریب لوگ ہیں جی اور جن تک ہم بھی جلدی پہنچ سکتے ہیں وہ بھی ہم تک جلدی پہنچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں جو اور وہ پورسٹ آف دا پور ہے اور زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں گاؤں کی نسبت. گاؤں میں تو ایک بندے نے گاؤں میں گھر کے اندر گائے رکھی ہوئی ہے نا, صحیح, وہ اس کا دودھ بیچ لے گا اور اس کا گزارا ہو جائے گا. یہ بیچارہ گائے بھی نہیں رکھ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ صبح جا کے سڑک کے کنارے جو کھڑا ہو جاتا ہے برش پکڑ کے کہ مجھے آئے اور مجھے کوئی لے جائے دیہڑی پہ. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اس کلاس کو ہم نے اس نیٹ ورک کے اندر لا. میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے اچھی بات کی, اڈے پہ جا کے جو گاڑی کھڑا ہوتا ہے 10 بجے تک 11 بجے تک کچھ نہیں آتا, مایوسی کی حالت میں وہاں سے پھر آپ کو واپس لوٹتا ہے بغیر پیسے کے, بڑا ڈیسپریٹ ہوتا ہے. اس کے لیے میرے خیال میں کہ اگر ہم اس کو کچھ سائیکل پرووائڈ کر دیں جس پہ وہ چکر لگا سکے مختلف آبادیوں کا, جہاں پہ کوئی روزگار اس کو مل سکتا ہے, کوئی دیہڑی مل سکتی ہے, کوئی اور کسی قسم کا کام مل سکتا ہے, تو دس ول بی این ایڈیشنل سارٹ آف کنٹریبیوشن فار دس. یہ بھی آپ کا ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ اس کو آپ سے ایک سواری فراہم کر دیں بغیر کاسٹ کے, تو تاکہ اس کی موبلٹی بڑھے گی تو جاب اپرچونٹی اس کے لیے بڑھ جائے گی. ایٹیٹیوڈ میں جیسے آپ نے کہا نا, ویسے مولوی کو بھی ٹرین کرنا چاہیے کہ مولوی اپنی پوری مخلوق جو بھی اس کے مقتدی وغیرہ ان میں یہ چیز پیدا کرے کہ اللہ پہ آپ کا اپنا توکل زیادہ کریں کہ اللہ جو ہے ہر چیز کا مالک ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو. علم نہیں, علم کے علاوہ توکل اللہ پہ کرنا ہے, اور اس کے بعد یہ اس کو کہنا ہے کہ بھی اللہ کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں اس کے پاس, اور ذمہ داری بھی اللہ کی رزق دینے کی. اگر یہ اپنے کانفیڈنس کو بلڈ اپ کر لیں گے اور اس کے بعد محنت کریں گے, ایمانداری سے چلیں گے, تو انشاءاللہ. اور یہ بھی تو سمجھا سکتے ہیں نا کہ کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں. ہاں, اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتے ہیں. آپ نے جب 2 باتیں کہی نا کہ اللہ کے تمام خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں رزق کے, اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اور ماں کبھی اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی. بالکل یہ بات نہیں سوئے گا. ہاں, اب اس لیے اگر تم اس بات پہ ماں پہ چھوڑو گے تو ماں تمہیں نہ تو کبھی ڈاؤن ہونے دے گی اور نہ کبھی پیاسا بھوکا چھوڑے گی. بالکل. تو جب آپ یہ توکل لے کے نکلیں گے, ایمان کیا ہے جی, ایقان کیا ہے, تقویٰ کیا ہے, وہ یہی ہے نا جی, اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے. جب آپ یہ اس پہ ڈورے چھوڑیں گے تو وہ یہ تھوڑی سی اس کی سائیکولوجیکل, یہ اس کی نفسیاتی طور پہ گرومنگ کرنے کی ضرورت ہوگی. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اس بات پہ مائل ہوتے ہیں کہ انہوں نے کام کرنا ہے, وہ ان تمام مراحل سے گزر کے آئے ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ جو لوگ ان تمام ذہنی مراحل سے گزر کے آ جاتے ہیں ان کو جی ہمیں کیچ کر کے تو ان کو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک جمپ سٹارٹ دینا. ٹھیک, جناب صاحب ایک کال شاید آ رہی ہے کالر کی. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں پلیز؟ ہیلو سر. السلام علیکم سر, میں اجاز بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی فرمائیے اجاز صاحب, کیا کہیں گے؟ اجاز بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر میں لون لینا چاہتا ہوں, میں نے رکشہ لینا ہے. رکشہ لینا ہے آپ نے؟ جی سر, میں منڈی سے نا سبزیوں کی سپلائی کرتا ہوں اور سائیکل سے کرتا ہوں, تو سر نہیں ہو سکتا. ٹھیک, سائیکل چلائی نہیں جا سکتی مجھ سے. ٹھیک, اجاز صاحب آپ ایسا کریں کہ اپنا نام, پتہ, فون نمبر, کانٹیکٹ نمبر وغیرہ جو ہے نا یہ ٹیلی فون پہ لکھوا دیں, ہم آپ سے رابطہ کریں گے. اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ رکشہ وغیرہ کی مطلب ٹوٹل پرائس کیا ہے اور اس کی قسطیں وغیرہ کیا ہے. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رکشہ چلانا بھی آتا ہے آپ کو کہ نہیں, یہ بھی ذرا سوچ لیں, یا اس کے لیے ڈرائیور رکھیں گے کوئی آپ؟ جی سر, یہ ذرا دیکھ لیں کہ رکشہ آپ کو چلانا آتا ہے کہ نہیں, اس کا بھی پہلے بندوبست کرنا پڑے گا, یا آپ کو اسکول جوائن کرنا پڑے گا رکشہ چلانے کے لیے. ٹھیک ہے, اپنے پرٹیکولر جمع کروائیں, پھر اس کو ہم دیکھیں گے, چیک کر کے پھر آپ سے رابطہ کریں گے, تو انشاءاللہ مل جائے گا قرضہ وغیرہ. تھینک یو, مہربانی. جی جناب. میں اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ یہ تعمیر ٹرسٹ جو ہے, جو عروج چینل ٹی وی کی سے میری درخواست ہے کہ نوجوانوں سے آپ وہی وعدے کریں جو آپ کسی حد تک پورے کر سکتے ہیں. جی جی بالکل بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں ہم لوگ وہ بڑا ماڈسٹلی ان کو لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ ہم اتنا نہیں. بڑا اچھا کیا ان کو کہ یہ کہا کہ آیا آپ کو چلانا آتا ہے. جی جی بالکل, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جی مجھے رکشہ فوراً مل جائے گا. نہیں, میری ناظرین اس صورت میں کیا جائے جب کوئی بات. جی بالکل بالکل صحیح. یہ میں عرض کر دوں ناظرین, یہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف یہ پیسے بانٹنا نہیں ہے. میری نوجوانوں سے درخواست یہ ہوگی کہ وہ نہایت ایمانداری سے اور اسپیسیفکلی کسی کام کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ نیک نیتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالے گا. یہ صرف ڈشنگ آؤٹ منی نہیں ہے, کوئی این جی او نہیں ہے, کوئی پیسہ ہمیں باہر سے نہیں آ رہا. یہ ہمارے والنٹیئرز نے کچھ جمع کر کے مستحق لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس میں آپ کے تعاون کی, ایمانداری کی اور محنت کی بہت سخت ضرورت ہے.
جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں عرض کر رہا تھا ابھی جو انہوں نے کہا کہ رکشہ لینا ہے، میرا خیال ہے رکشہ مہنگا ہے اور اس سے کم آدھی کی جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کام چنگسی سے بھی پورا ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل کے آگے پیچھے جو رکشہ جوڑا ہوتا ہے اور وہ رکشے سے آدھی سے بھی کم قیمت پہ مل جاتا ہے، وہ صحیح فرمایا نا، 1/4 پہ ان کے پرٹیکولرز آ جائیں گے، سپیس بھی زیادہ ہے، سپیس بھی زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے سامان کیری کرنا ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ وہ ان سے پرٹیکولرز لے لی ہیں، جب وہ تشریف لائیں گے ان کے ساتھ گفتگو ہوگی تو ان کو اس پہ کنونس کریں گے کہ ابھی صبح تم سبزی لا کے تو بیچ لو، اگر کوئی اور بھائی یا دوست وغیرہ آئے اس کو چلانے کے لیے بھی دے دو، بالکل، تاکہ وہ سارا دن وہ چلائے، صبح سبزی کا بھی کاروبار کر لیں گے، بالکل دکان وغیرہ کھول لیں گے۔ یہ بڑا تو یہ ودن اور مینز ہے، مطلب ہے کوئی اگر قسط بنتی ہے 15 20 30 ہزار یا ڈپازٹ بنتا ہے وہ بھی نکل آئے گا اور دکان کا کرایہ شرح بھی نکل سکتا ہے۔ ہمارے دوستوں نے ایک گوگل کے اوپر گروپ لانچ کیا، جی اور ہم نے پاکستانی کمیونٹی کو ایڈریس کیا، جی امریکہ کے اندر، ہاں اچھا، بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا۔ میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ $1 ہاں نہیں، اون اے فیملی، اچھا۔ ہم نے یہاں پہ والنٹیئرز لیے، بچوں کے جو انٹرنشپ کرنے آتے ہیں بچے، یہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ جی سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ، اچھا، ہم نے انہیں کہا کہ جی یہ لاہور کے اندر ایک جگہ ہے فیروز پور روڈ کے اوپر، کافی یوحنا آباد جو ہے، جی بالکل، ہم نے کہا اس کا سروے کر کے تو آپ ہمیں بتائیں پورسٹ آف دا پور فیملی کون سی۔ وہ پورسٹ آف دا پیور فیملی کوئی 360 کے قریب نکلی۔ پورس کی کیا ڈیفینیشن تھی؟ پورس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ اس کے ہاں ورکنگ کی کیپیسٹی ہے، جو ان کی ارننگ ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتی۔ ہم نے ان کا یہ انٹرویو کیا کہ جی کتنے پیسے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں تو آپ کے بچے اسکول جانا شروع ہو سکتے ہیں، یہ سارا انٹرویو کر کے تو وہ 360 فیملی جو تھی وہ ہم نے سارٹ آؤٹ کی۔ ہم نے اس کو اس گوگل گروپ کے اوپر ڈالا اور اپنے ان امریکی بھائیوں کو کہا کہ $500 $10 سے لے کے $500 تک آپ انہیں قرض حسنہ دیں، اچھا ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو آگے سے انڈرٹیکنگ کریں گے کہ یہ آپ کو اتنی قسطوں میں واپس کریں گے۔ صحیح، وہ لنک جو تھا نا مسنگ لنک، وہ آن لائن تو وہ ٹرانزیکشن کر دیتے تھے، $20 کی تھی، مطلب ایک بندے کو مشین کی ضرورت ہے، ایک کو سائیکل رکشے کی ضرورت ہے، تو وہ تو تقریباً کوئی $50-60 کی بات ہی ہوئی نا جی، وہ اس کو، اور بچوں نے بہت زیادہ کیا، اچھا وہاں پہ اسکول کے بچے ہائی اسکول کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ $10 کوئی بھیج رہا ہے، کوئی $20 بھیج رہا ہے، وہ آگے ہم نے دیے، لیکن اس میں ایک جو اہتمام کیا کہ وہ اگر انہوں نے 6 ماہ کی کمٹمنٹ پہ لیے تھے یا سال کی کمٹمنٹ پہ لیے تھے تو وہ سال بعد واپس گئے۔ جی بالکل صحیح، اور وہ کسی اور کے کام آئے، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اور یہی اسپرٹ آپ کے ہاں عروج کے ہاں بھی، اور آپ کا جو تعمیر ٹرسٹ ہے اس کے ہاں ہوگی۔ میں یہ عرض کر دوں کہ سب سے زیادہ جو پے بیک ہے نا وہ لوئسٹ انکم گروپ جو ہے نا وہ 99% پے بیک ہے، ڈیفالٹ کوئی ہے ہی نہیں، بالکل۔ تو یہ تو میرے خیال میں اچھی چیز ہے، لیکن اس میں مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ قرض حسنہ وہ انڈیویجول فیملی ان کو دیتی رہی، ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہا، تو وہ کون مینٹین کرتا؟ نہیں وہ درمیان میں جو مسنگ لنک تھا نا جی کہ ادھر سے پیسے آئے اور ان کو ڈیلیور کرنے، ظاہر ہے وہ تو الٹریٹ ہے، ان کا بینکنگ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ والا قرض حسنہ ہم نے فل اپ کیا، وہ لنک مسنگ لنک ہم نے فل اپ کیا، اور اس فیملی سے پھر ان کو یاد دہانی کروانی 3 ماہ کے بعد جا کے، کہ 3 ماہ رہ گئے، پھر 6 ماہ کے بعد جا کے، اور وہاں پہ ایک ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا کہ ایک خاتون تھی، اس کے ایک سرٹن ایج کے بعد بچے معذور ہو جاتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس خاتون وہ اتنی بڑی ایگزامپل ہے، اگر اس کو آپ ایکسپوز کریں اپنے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کہ اس نے ان کو بیگر نہیں بنایا، کسی کو اس نے ٹافیوں کی ایک چھابڑی لگا کے تو گھر کے باہر بٹھا دیا، کسی کو اس نے جناب وہ گولے بنانے والی مشین ہوتی ہے وہ اس پہ بٹھا دیا، وہ اس کے لیے وہ لون لیتی رہی اور 6 مہینے کے بعد وہ لون واپس کرتی رہی۔ اس کے 3 بچے ہیں، تینوں معذور ہیں، لیکن تینوں کو اس نے کام پہ لگایا۔ صحیح، میں صاحب اس پہ تھوڑا سا ایک میرا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں۔ کراچی میں یہ اپنا ایم اجرا روڈ کے اوپر حبیب بینک کی بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس کے سامنے ایک فٹ پاتھ اس نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوا تھا، اس پہ کچھ چند چیزیں پڑی ہوئی تھیں، تو میں نے گزرتے $2 پھینک دیے۔ اس بندے کی نہ بازو تھے نہ اس کی ٹانگیں تھیں، دونوں ٹانگیں ختم، بازو بھی ختم، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے جب $2 پھینک کے آگے نکلا تو اس نے کہا اے بابو یہ کیا کرتے ہو، میں فقیر نہیں ہوں، کچھ لینا لو ورنہ $2 اٹھاؤ نکلو یہاں سے۔ تو مجھے بڑی سخت آئی واز ویری مچ امپریسڈ۔ میں نے واپس آیا، بیٹھ کے میں نے چن کے 10-20 روپے کی چیزیں ملی، اس کے بعد پھر میں آگے چلا۔ تو کہا یہ بات ہے میں دکانداری کر رہا ہوں بھائی، بھیک نہیں مانگ رہا، اگر بھیک مانگنا ہوتی تو میں کسی اور جگہ پہ ہوتا۔
تو یہ صرف بہت بڑا لیسن ہے جی بھیک مانگنے والوں کے، جی بالکل، جو اچھے بھلے مانگتے ہیں اور مختلف طریقے ہیلو بہانوں سے مانگتے ہیں. تو میری گزارش جو تھی وہ نوجوانوں سے پھر بھی یہی ہے کہ ایمانداری سے، محنت سے کمایا ہوا کام جو اس میں اللہ بھی برکت دیتا ہے اور آگے بھی ترقی ہوتی ہے. آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس بتا رہی تھی، وہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ میں بہت ہی کوئی بوڑھا آدمی تھا، he was about 90 years old. اچھا. سفید بالکل داڑھی، اور وہ شیور کر رہا تھا. جی. تو میں نے بھی یہی کیا آپ والا کام، میں نے اس کو 10 کے 20 روپیز اس میں رکھ دیے. تو اس نے کہا میں بیگر نہیں ہوں. اچھا. باقاعدہ انگلش میں کہا آئی ایم ناٹ بیگر. تو کیا بیچ رہا تھا وہ چھوٹی چھوٹی یہ گولیاں، ٹافیاں، اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی، بہت ہی وہ غریبانہ اس کی چھابڑی میں چیزیں تھی. چھابڑی صحیح جو لفظ ہے نا، چھابڑی اس نے لگائی ہوئی تھی. تو پھر وہاں سے پھر میں نے کچھ چیزیں خریدی. تو پھر مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے کہا یہ ایسے لوگ بھی، ان لوگوں کے اوپر معاشرہ چل رہا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں. آپ کا کوئی باہر کا ایکسپیرینس ہے، کوئی مطلب فورن ایکسپیرینس، مطلب جو آپ نے پڑھا ہو اپنے جرنلزم کے زمانے میں؟ نہیں، بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو افراط زر کا ایک طوفان نے بدتمیزی، جب خاص طور پہ بھات کا ایشو ہوا اور یہ فار ایسٹ کے اندر جب آیا، تو وہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آرٹیکل نیوز ویک میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ منیمم ہٹ ہوئے، جو کہ وہ جو گول گپے ٹائپ کی چیز ان کے ہاں بھی چلتی ہے، جی بالکل، وہ ریڈی پہ بیچ رہے تھے. they were the minimum hit people، جو کہ چھوٹے چھوٹے بزنس کر رہے تھے. جو اڑے نا وہ تھے جو ہم جیسے ٹائیں شائیں لگا کے جا کے بڑے بڑے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو زیادہ مسئلہ ہوا. ٹھیک ہے نا، جو لاکھوں میں سیلریز لیتے تھے، وہ جنہوں نے اپنا کاروبار چھوٹا سا کیا ہوا تھا، اس کی بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ بات ہمارے یوتھ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کاروبار کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. بالکل، یہی تو میں کہہ رہی تھی شروع میں، ان کو یہ ریلائز کرانا ہے کہ کوئی کام چھوٹا بڑا. ایک سیکنڈ، یہ کال آ رہی ہے، ذرا کال لے لیں پلیز. جی جناب، کون صاحب ہے بھائی؟ یہ کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی رضاق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی رضاق صاحب، میں اوکاڑا سے بات کر رہی ہوں، نسرین. جی رضاق صاحب، سب سے پہلے تو اتنی اچھی جو آپ نے کوشش شروع کی ہے، اس پر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. جی، عروج ٹی وی کا شکریہ ادا کریں، بالکل اچھی بات ہے. جی ایک ہے ایسا کہ میں سلائی کا کام کرتی ہوں. جی کپڑے سلائی کا کام کرتی ہوں، اور میرے پاس پہلے 3 سے 4 لوگ تھے، 3 سے 4 لڑکیاں. تو اب میرے پاس زیادہ ہو گئی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں مشین نہیں خریدنا چاہتی ہوں، سلائی مشینیں. بڑا اچھا آئیڈیا ہے، ویری گڈ. تو اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے. ضرور انشاءاللہ. آپ ایسا کریں کہ اپنے پرٹیکولرز جو ہیں، یہ ٹیلی فون جو چل رہا ہے اس کے اوپر لکھوا دیں، نام، پتہ، فون نمبر، کانٹیکٹ نمبر، اور تھوڑا سا مختصراً وہ بتا دیں کیا کام کر رہی ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے کتنی مالی معاونت کی ضرورت ہوگی، کتنا مالی قرضہ وغیرہ آپ کو چاہیے ہوگا. تو پھر ہم اس کو دیکھ کے. کتنے دنوں میں قرضہ مل جائے گا؟ جی کتنے دنوں میں مجھے آپ قرضہ دے دیں گے؟ یہ میکسیمم 1 ہفتہ لگے گا جی. اس پہ کوئی ہمارے کو فارمیلٹیز نہیں ہے زیادہ، اور نہ ہی کوئی پیپر ورک ہوگا. یہ صرف آپ کا ایک فارم جو فل کیا ہوگا نا، اسی کے اوپر سارا ڈیسیژن ہوگا. اچھا، آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ بینکوں کی طرح قرضہ دے؟ نہیں، کوئی اس پہ کوئی جی نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں نا، تو اس لیے آپ جی نہیں، نہ کوئی سیکورٹی چاہیے، نہ کوئی سود چاہیے، نہ کوئی مطلب ایسی چیز چاہیے جس پہ مطلب آپ کو پریشانی ہو. صرف آپ کو ایک اپنے پرٹیکولرز دینے، اور اس پرٹیکولرز کی بیس کے اوپر ہم لوگ ڈیسائیڈ کر کے آپ کی انشاءاللہ تعالی معاونت کریں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، مہربانی. جی رضی صاحب. جی، بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں قرض حسنہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، جو کہ اسلام کی سپرٹ بھی ہے. بالکل. اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنا اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنا. ان کی کال آنے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کاروبار جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. صحیح. دنیا بھر کے اندر جتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں نا، وہ بہت چھوٹے لیول سے شروع. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اور یہی ہمیں میسج ہے جو اس پروگرام کے ذریعے اپنی نوجوان نسل کو پہنچانا ہے کہ ٹھیک ہے، آج آپ اگر 8,000 کی، 10,000 کی، 15,000 کی، 20,000 کی کوئی بھی نوکری کر لیں گے، جی تو وہ 10 سال بعد بھی نوکری ہی ہوگی، ظاہر ہے. ٹھیک ہے، اس میں چانسز نہیں ایکسپینشن کے. لیکن اگر آپ آج 10,000 روپے کی ریڑھی لگائیں گے نا، تو آپ میرے سے لکھوا لیں کہ وہ 10 سال کے بعد ریڑھی نہیں ہوگی، وہ کوئی دکان ہوگی، وہ دکانوں کی سیریز ہوگی. یہ ایسا ہے کہ دیکھیں جتنے بڑے بڑے
آج بہت اونچے مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. زیادہ تر میں یہ سیٹ ہیں, انہوں نے اسی طرح سے یہ کاروبار شروع. آپ تو ان کی میرے خیال میں شاید کتابی طور پہ بات کر رہی ہیں. میرے سامنے مثالیں, ہمارے ڈیفنس میں ایک لڑکا پان والا تھا, مطلب پان اس نے ایسے کھوکھا سا لگایا تھا, اب میرا 3-4 دکانوں کا مالک ہے. صحیح بات ہے, کئی فیملی سنی ہے جی, وہ بہت نیچے سے ریز. ہم نے دیکھا جی کہ کاروبار جتنی 10 سال میں گروتھ کاروبار میں ہے, جاب میں نہیں. مجھے ذرا بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, وقت ہوا چھوٹے سے وقفے کا.